نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ان کے رستے پر چلنے والے اور ان کو فالو کرنے والے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوسرے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اسوۃ حسنہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ نمونہ کن کن پہلوؤں سے ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں ہر پہلو سے، انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، زندگی کے ہر معاملے میں وہ ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان مختلف پہلوؤں میں سے چند ایک آج کے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ پہلی چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اجتماعی شعور کو کس طرح انہوں نے مضبوط کیا لوگوں کے اندر۔ اجتماعیت، کئی چیزیں امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جاری ہیں، لیکن میں ان میں سے صرف دو کا ذکر کر رہا ہوں اشارتاً، کہ آپ دیکھیں حج اور قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس امت کے اندر بھی یہ دونوں عمل بطور سنت کے جاری ہوئے۔ دونوں پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ حج اور قربانی اصل میں سبق کیا دے رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے، ان کی سیرت کے اس پہلو سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام حج کی منادی دے رہے ہیں، قربانی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ عملی طور پر یہ تربیت دی، اور سیکھنے والی چیز ان کی سیرت سے یہ ہے کہ حج اور قربانی یہ انسانی اجتماعیت اور اجتماعی شعور کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو دیکھیے کہ حج کیا ہے۔ آج موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس پر تفصیل سے بات نہیں کروں گا، لیکن اوورآل موضوع کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں جو آج موضوع ہم لے رہے ہیں، تو حج کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ اے انسانوں، اگرچہ تمہاری زبان مختلف ہی کیوں نہ ہو، تمہارا لباس مختلف کیوں نہ ہو، تمہارا کلچر اور ثقافت، تمہارا وطن، رنگ و نسل، ساری چیزیں الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت تم حج کے اندر شریک ہو کر گویا کہ ایک زبان، ایک لباس، ایک اللہ کے حضور، تمام مناسک کی ادائیگی میں جو ایک طرح کی یکسانیت پیدا ہوئی ہے، اس یکسانیت نے گویا کہ انسانوں کو یہ سبق دیا کہ
اگر وہ صحیح معنوں میں دنیا کے اندر ایک صحیح رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجتماعیت کا رول ہے، اجتماعیت کا شعور ان کے اندر ہونا چاہیے کہ جو بھلے ان کی زبان کچھ ہے، لباس کچھ ہے، رنگ و نسل اور ملک کچھ ہے، لیکن یہاں آ کے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ اصلاً تمام انسان ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے حضور برابر کی عزت اور وقار رکھنے والے ہیں۔ یہ شعور حج دے رہا ہے، یہ شعور قربانی دے رہی ہے کہ کس طرح دوسروں کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا، یہ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی باقی رہے نہ ایرانی و افغانی۔ اور اقبال کے بقول کے مسلمان اس انداز کے اندر ان کا یہ اجتماعی شعور بیدار ہو کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشمیر۔ اور اگر یہ شعور پختہ ہو جائے، مسلمانوں کے اندر یہ اجتماعی شعور بیدار ہو جائے، تو پھر وہ بات بھی سمجھ آتی ہے جو اقبال نے سمجھائی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو میں جو پہلی بات میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اس اجتماعی شعور کی تربیت ملتی ہے ہمیں کہ سب انسان ایک ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں وہ سب کس طرح برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ بحیثیت انسان ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ایک ہے۔ ہاں، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہے، وہ گویا کہ اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو پہلی بات۔ دوسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنی ہے اور جو سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہوئے سمجھ آتی ہے، وہ آپ مکالمہ ذرا پڑھیں جو قرآن مجید میں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ پڑھیں جو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا مکالمہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو اس وادی بے آب و گیا کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ دونوں مکالمے آپ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں گھریلو زندگی کے حوالے سے میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، کتنا گہرا اور کتنا اعتماد پر مبنی ہونا چاہیے، وہ چیز بھی ہمیں سمجھ آئے گی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکالمہ جو اپنے والد محترم کے ساتھ ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑ کر رخصت ہونے لگے، تو صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ پیچھے سے آواز دی حضرت ہاجرہ نے کہ یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی چھاؤں کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، تو آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ 2-3 دفعہ بلایا تو نہیں پلٹے۔ بالآخر بیوی تھیں، جانتی تھیں کہ ان کا کوئی حکم جو ہے وہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا، تو آواز دے کر کہا کہ ٹھہریے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ جو ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہاں اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت ہاجرہ نے جو فرمایا وہ یہ تھا، وہ دیکھیے اللہ پر کتنا یقین اور ایمان، کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ جائیے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکلے، بیوی اور بچہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کی، اے میرے رب۔ قرآن مجید کے اندر وہ دعا مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس وادی کے اندر تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، وہ وادی جو بالکل بے آب و گیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ میں نے اس لیے ان کو یہاں چھوڑا تیرے حکم پر تاکہ تیری یہ عبادت کریں، تیرے حکم کو بجا لائیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے میرے رب ان کو وافر رزق عطا فرمانا جو ان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیٹے کو بھی اور بیوی کو بھی چھوڑا، اور بیٹے کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ آج کا صرف میں اتنا ہی صرف نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹے سے کیا کہا۔ جب بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا تو اب واپس تشریف لائے، آتے رہتے تھے ویسے، لیکن جب بیٹا جوان ہو گیا، لڑکپن کی عمر میں پہنچا، تو پھر بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تو سعادت مند بیٹے نے آگے سے جو کہا وہ یہ تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جو مکالمہ بیٹے اور باپ کا ہوا ہے، جس پر اقبال نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اولاد پر خون اور دودھ کے اثرات اولاد پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہہ دیتے ہیں جی گنڈے بچوں گنڈیلا نکل آتی ہے، یعنی اچھوں میں سے برے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں میں کوئی ایک مثال ہوتی ہے، ہزاروں میں ایسا ہوتا ہے کوئی ایک آدھ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ خون اور دودھ کے اثرات لازمی اولاد پر پڑتے ہیں۔ یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو رشتے ناطے طے کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی اس سنت اور ہدایت کو مد نظر رکھیں کہ اے لوگوں جب تم رشتے طے کرنے لگو تو رشتوں میں اگلی نسل کے وارث بنا رہے ہیں آپ کسی کو، کسی بچے کو اپنی اگلی نسل کا وارث بنا رہے ہیں، کسی بچی کو وارث بنا رہے ہیں۔ تو بھی ٹھیک ہے، مال بھی لوگ دیکھتے ہیں، حسن و جمال بھی دیکھتے ہیں، حسب و نسب بھی دیکھتے ہیں، کریکٹر بھی دیکھتے ہیں، دین اور شرافت بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں جو سب سے زیادہ چیز تمہیں دیکھنے والی ہے تمہارے لیے، اور سب سے زیادہ چیز کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ تم رشتہ طے کرتے ہوئے تمہیں دیکھنا چاہیے کہ بچے اور بچی کا کردار اور خاندان، ان کا جو حسب نسب اور ان کا جو کریکٹر ہے، یہ تمہارے پیش نظر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ دولت بعد کی چیز ہے، باقی ساری چیزیں بعد کی چیز ہے، تو سب سے زیادہ یہ چیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے براہ راست اثرات اگلی پیڑھی پر پڑیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ تربیت سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے،
یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں بچہ جینیٹیکلی لیتا ہے، وراثتاً، خون کے اثرات. تو خون اور دودھ یہ لازمی طور پر اگلی پیڑھیوں اور نسلوں پر اثرات مرتب کرتے ہیں. وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر نکلے ایک رات گشت کے لیے، اور ایک جگہ دیکھا کہ ماں اور بیٹی کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. تو بیٹی جو ہے وہ دودھ کے اندر ملاوٹ کے حوالے سے منع کر رہی ہے کہ ایسا مت کرنا، اس لیے کہ یہ خلیفہ نے منع کیا ہے. تو دوسری خاتون ساتھ والی کہہ رہی ہے کہ خلیفہ کون سا اس وقت دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، خلیفہ نہیں بھی دیکھتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے اتنا متاثر ہوئے. بچی کا نام فاطمہ تھا، اس کا رشتہ لے لیا، اگلے صبح جا کے اس کا رشتہ لے لیا اپنے بیٹے عاصم کے لیے. حضرت عمر کے ایک بیٹے کا نام عاصم ہے، رشتہ لے لیا. اور آپ اندازہ کریں کہ دودھ کے، نسل کے اور خون کے اثرات کس طرح پڑتے ہیں انسان کی شخصیت پر، کہ اسی پیڑھی اور نسل سے حضرت عمر کے بیٹے عاصم، ان کی آگے جو زوجہ یہ فاطمہ بچی، انہی سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ عبد الملک بن مروان کے داماد بنے، سلمان بن عبد الملک کے بعد امویوں کے خلیفہ، اور ایسے خلیفہ کہ ہمارے مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگلی نسل اور پیڑھی جو ہے، فیضان نظر بھی بڑا اہم ہے، اور مکتب کی کرامت یہ بھی اسی طرح اہم ہے. یہ تربیت اور خاندان اور خون اور دودھ کے اثرات جو ہیں یہ کس طرح اگلی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں. یہ بات اگر کسی نے سمجھنی اور سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھیں، جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ ہے. تیسری چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایک چیز سمجھ، آپ نے دیکھیں بادشاہ نمرود کو دعوت دی، اپنی قوم کو دین اور خیر کی طرف بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، اپنے گھر والوں کو دعوت دی. لیکن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، دین کی تعریف میں نے پچھلے کسی جمعے میں بات کی تھی کہ دین کا ترجمہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر واقعتاً ہی دین خیر خواہی کا نام ہے تو بھئی سب سے زیادہ خیر خواہی تو اپنے گھر والوں کی ہونی چاہیے. جتنے آپ کے قریب ہیں لوگ، آپ کی خیر خواہی کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے بادشاہ کو بھی دعوت دی، قوم کو بھی دعوت دی، لیکن ان سب سے پہلے دعوت جو ہے اپنے گھر والوں اور خاندان کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف ان کو دعوت دی، اس کے بعد کسی اور کی طرف جائے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ کا اچھا ہونا اور نیک ہونا اور پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف ہمارا پڑھے لکھا ہونا اور اچھا ہونا کافی نہیں ہے. ہمیں درجہ بدرجہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کرنا ہے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں اگر توفیق اللہ رب العزت دے تو پھر یہ ہے کہ آپ قوم کے بارے میں سوچئے، اور درجہ بدرجہ اوپر تک جہاں تک آپ کا اثر ہے، جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، بول کر خیر خواہی کر سکتے ہیں کیجئے، لکھ کر سکتے ہیں خیر خواہی یہ کیجئے. اگر اس ماحول کو فیسیلیٹیٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے، جس انداز میں بھی ممکن ہو. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری اہم بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے. تو
تو آپ خیر خواہی سب سے زیادہ خیر خواہی کے مستحق، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ چوتھی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل پورے خلوص کے ساتھ، للہیت اور دل سوزی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کا مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کی عزت اپنے دربار میں، فرشتوں کے اندر، انسانوں کے اندر، سب کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے، جتنا کسی کے اندر یہ خلوص زیادہ ہوگا، للہیت اور اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ وہ چاہے گا دوسروں کا بھلا اور خیر اللہ کی رضا کے لیے، اتنی ہی لوگوں کے درمیان اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ایک صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا سے بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں، چونکہ میں تھوڑا سا اس لیے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں۔ ہم فقیر کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی بالکل ہی تہی دست ہو، تہی دامن ہو۔ اللہ کی اس دنیا سے بے نیازی کا مطلب، فقر کا مطلب، فقیری کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ اگر دنیا اتنی بڑی لعنت تھی، عام طور پر ویسے ہم صحابہ کرام غریب صحابہ کا ہی تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، کبھی امیر صحابہ کا بھی تذکرہ کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے اگر ضرب تقسیم آج کے دور کے لحاظ سے کیا جائے تو ہزار لاکھوں ڈالر، بلکہ میں کہوں گا کہ شاید کروڑوں ڈالر چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے کہ 1000 اونٹ ساز و سامان غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دیے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کتنا پھیلا ہوا تھا کہ ملک شام اور گرد و نواح کے علاقوں تک ان کے تجارتی قافلے جا رہے ہیں۔ مال ہونا عیب نہیں ہے، دولت کا ہونا بذات خود یہ عیب نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب انسان دولت اس کے اندر تکبر پیدا کر دے، نخوت پیدا کر دے، دولت اس کو فرعون بنا دے، قارون بنا دے، نمرود بنا دے، وہ دولت جو ہے وہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ دولت اور دنیا سے بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دولت کے ڈھیر کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہو تو تب بھی وہ دولت اس کے کردار اور اخلاق پر کوئی اثر ڈال نہ سکے، وہ اپنی جگہ پر اس سے اتنا بے نیاز ہو کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کی نظر میں برابر ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے، کیا ہے لوگوں کے پاس؟ دولت ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ لوگوں کے ساتھ اس لیے محبت نہ کرو کہ اس کے پاس دولت بڑی ہے،
اس لیے محبت نہ کرو کہ کسی بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور آپ کے کسی موقع پر کام آ جائے گا، بلکہ آپ کی محبت اور نفرت دونوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی انسان سے اس کے مال و دولت اور اس کی غربت کی وجہ سے محبت اور نفرت نہ ہو، تو جب انسان اس انداز میں سوچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تو اس سے محبت کریں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ اس انداز میں دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز۔ بھئی اس سے بڑی بے نیازی اور کیا ہوگی؟ آزر جو آپ کا چچا ہے، سب سے بڑا حکومتی منصب اس کے پاس تھا، اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس دور میں بھی جسے آپ بڑا اویئرنیس کا دور کہتے ہیں، جمہوریت کا دور کہتے ہیں، اس دور میں بھی مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ اتنا طاقتور ہے، مذہبی طبقہ اتنا طاقتور ہے۔ میں ذرا پازیٹیو سینس میں بات کر دیتا ہوں کہ ایسے اثرات رکھتا ہے کہ کوئی حکومت مذہبی طبقات کو ناراض کر کے قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں بے شک مذہبی لوگوں کی حکومت قائم نہ ہو، لیکن حکومت چل نہیں سکتی ان کے بغیر۔ اس لیے حکمران ہمیشہ پیروں کو، مولویوں کو، مذہبی لوگوں کو، قیادت کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے خطرناک جو تحریک چلتی ہے نا کسی حکومت کے خلاف، وہ تحریک ہوتی ہے جو مذہب کے نام پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور صرف لوگ مذہب پر جان دیتے ہیں، باقی کسی چیز پر جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو تھے، آزر جو تھا، وہ سب سے بڑا مذہبی منصب اس کے پاس تھا، اور اس دور میں تو بادشاہ، مذہبی رہنما اور امراء، یہ تین طبقے تھے، بنیادی ستون تین، یہ تینوں مل کر عام پبلک پر حکمرانی کرتے تھے۔ تو یعنی کہہ لیجئے کہ مذہبی رہنما سب سے طاقتور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو یہ منصب تھا، چچا کے بعد آگے انہی نے بننا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ نہ کسی منصب کی پرواہ ہے، نہ کسی دولت اور مال کی پرواہ ہے، نہ وطن کی پرواہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اسی وصف کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے اندر آزمایا، مختلف چیزوں کے اندر آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورا اترے۔ اب اس آزمائش پر پورا اترنا، یہ اللہ کے ساتھ جو ان کا خلوص تھا، جو للہیت تھی، جو لوگوں کے لیے دلسوزی تھی، اس کا نتیجہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص اس طرح اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، دنیا اور اہل دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا مقام اور مرتبہ کس طرح کا بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عیسائی جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسلام، یہودی، عیسائی کسی ایک شخصیت پر متفق ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی ایسا مقام اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ گویا کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اگر کسی ایک شخصیت پر متفق ہیں، ان کی امامت پر، ان کی قیادت پر، ان کی سیادت پر، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت کب لوگوں کو عطا فرماتا ہے؟ وہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جب انسان دنیا اور اہل دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق استوار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اہل دنیا کے دل کے اندر بھی اس کی محبت ڈالتا ہے اور خود بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم انسانوں کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں،
تو پھر جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جائیے، جو دنیا کا معاملہ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جائیے، اور بندہ اپنے رخ کو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف کر لے، اسلمت لرب العالمین کا عملی نمونہ بن جائے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرے گا۔ پانچویں چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھ آتی ہے اور بڑی اہم، آج کے ماحول کے اندر یہ بڑی بات اہم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں پیش کیں تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص، ان کی دل سوزی اور ان کی للہیت کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو سب لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ میں نے ابھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمام مذاہب ان کی امامت کے قائل ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنی اگلی پیڑھی کے لیے سوچنا، یہ سب انسانوں کی فطرت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، اے میرے رب، میری امامت کا تو نے اعلان کر دیا ہے، مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد، کیا یہ ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ایک قانون ذکر فرما دیا۔ اس قانون کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ آپ کی اولاد میں سے صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو آپ کے رستے پر ہوں گے، جو آپ کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، یہ ان کو یہ وعدہ پہنچنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ وراثت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر ہے، جو ان کی طرح خیر کا علمبردار بن رہا ہے، جو ان کی طرح اپنے رب کی رضا کے لیے دعوت اور تبلیغ کے مشن کو اپنائے ہوئے ہے، جو ان کی طرح انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو میرا یہ وعدہ ہے، باقی کسی کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھیے، ان کی اس دعا اور التجا سے سمجھیے کہ اللہ اپنے نبی سے بھی یہ وعدہ نہیں فرما رہا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد۔ سمجھنے والی بات ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک مولوی کے بعد اس کا بیٹا کیسے منبر کا وارث بن جائے گا اگر وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے نا کہ مولوی صاحب مسجد جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ کاروباری انداز میں مسجد کی ذمہ داری کاروبار ہے، تو مولوی صاحب جو ہیں ان کے بعد ان کا بیٹا، چاہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ پیر صاحب کے بعد ان کا بیٹا گدی نشین ہو رہا ہے، اور ایک ایک نہیں، ایک پیر کی 8 گدیاں۔ یہ میرے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں یہ کاروباری لوگ ہیں۔ بزرگان دین کی قربانیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر برِ صغیر کے اندر بزرگان دین نے دعوت اور تبلیغ کا کام نہ کیا ہوتا، یہ عظیم قربانیاں ان لوگوں نے نہ دی ہوتی، اپنے وطن چھوڑ کر ہندوستان کا رخ نہ کیا ہوتا۔ پڑھ کے دیکھیے کہ داتا صاحب کہاں سے آئے تھے، معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے آئے تھے، نقش بندی سلسلے کا ظہور کس علاقے کی طرف سے ہوا؟ ماوراء النہر سے یہ پورا سلسلہ فکری طور پر اٹھا ہے۔ چشتی، سہروردی، قادری، نقش بندی، یہ سارے سلسلے اور ان سے وابستہ بزرگوں نے جو قربانیاں دیں، اپنے وطن چھوڑے، اتنی عظیم قربانیاں دی۔ اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ ہمارے بعد اس چیز کو مستحق اور حقدار کی طرف منتقل کرنے کی بجائے
ہماری نسلوں سے آنے والے لوگ اس کو کاروبار بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ اگر کسی مولوی صاحب کی اولاد میں سے کوئی اس کا اہل ہے تو وہ بیٹھ جائے ممبر پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی پیر کا بیٹا واقعتاً ہی اس درجے میں اس نے دین کو پڑھا اور سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گدی پر بیٹھ جائے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس دین کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ نہ ہو، اور محض کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اس منصب پر فائز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز وہ ہے کہ جس نے صوفیاء کے پورے مشن کو داغدار کر دیا۔ آج لوگ صوفیاء کا نام لے لے کر کس انداز میں دین کو بیچ رہے ہیں، خانقاہی نظام کا نام لے کر بدنام کر رہے ہیں بزرگان دین کو اور ان کے مشن کو۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ چیز سمجھیے اور سیکھیے۔ اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ تو یہ وہ تباہی ہے جو برِ صغیر کے اندر آئی ہے، اور لوگ شخصیات کو پوجنے لگے ہیں رب تعالیٰ کی عبادت کی بجائے، اللہ کو پوجنے کی بجائے، اللہ کی عبادت کی بجائے لوگ شخصیات کی طرف چل پڑے ہیں۔ اس لیے کہ دعوت جب شخصیت اپنی ذات کی طرف دے گی تو لوگ اسی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ عرض کیا، اللہ اور میری اولاد، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ آپ کی اولاد میں سے ان کے لیے نہیں ہوگا جو آپ کے رستے سے ہٹے ہوئے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے رہے کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو، ایون کہ جب قوم کو بھی دعوت دیتے رہے تو تب بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ آگ میں کب ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگ میں اس وقت ڈالا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کو چیلنج کیا کہ تم خدا نہیں ہو، میرا رب تو وہ ہے یہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہونے کے دعوے دار ہو تو اس کے برعکس کر کے ذرا دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت نمرود مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس، اور اس وقت اس نے حکم دیا کہ ڈال دو اس کو آگ کے اندر۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دین جو وقت کے فرعونوں کے خلاف چیلنج کی حیثیت نہ رکھتا ہو، جو دعوت باطل نظام کے لیے چیلنج نہ بن رہی ہو، یاد رکھیے کہ وہ دعوت ناقص ہے، ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جب آپ مکمل دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو ضابطۂ حیات کے طور پر انٹروڈیوس کروائیں گے لوگوں کے اندر، تو پھر وہ آپ کی دعوت، آپ کا وہ مشن اور آپ کا وہ ایک جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ لازمی طور پر چیلنج بنے گی طاغوتی نظاموں کے خلاف۔ میں نے پچھلے کسی جمعے میں بات کی تھی کہ ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے عمروں اور حج سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سال میں جتنے چاہے عمرے کرتے رہے، نو پرابلم۔ آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، پورا سال بھی روزے رکھیں، امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت اور ہمارا پورا پولیٹیکل سسٹم اس دین کے مطابق ہوگا، تو اب یہ دنیا کو بارے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے دین پورے کا پورا یہ پیکج ہے، اس کی برکات بھی ہمیں اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم اس دین کو بطور پیکج کے اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بھی اس تناظر میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔